میں جس کالج میں پڑھتی تھی میری بہت اچھی ایک دوست تھی۔ ہم دونوں کالج میں زیادہ تر لیکچرز اکٹھے ہی لیتے تھے۔ جب گپ شپ لگانی ہوتی تو لیکچر اکٹھا مس کر دیتے تھے۔ پھر ہم دونوں باہر گراؤنڈ میں بیٹھ کے باتیں کرتی تھی۔ وہ شادی شدہ تھی، اس کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی۔ ہم ایسے ہی باتیں کر رہے تھے۔ اس نے اپنی زندگی کی پھر مجھے ساری داستان سنائی، جسے سن کر میں حیران رہ گئی تھی کہ دنیا میں اتنے اچھے بھی لوگ ہیں۔ میں سن کر بہت خوش ہوئی تھی کہ ہمارا خدا اتنا مہربان ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ میری خالہ کا بیٹا کہ مجھے بہت پسند کرتا تھا۔ وہ جب بھی ہمارے گھر آتا تو مجھے دیکھتا رہتا تھا۔ میں کبھی نہ بلاتی تھی۔ وہ جب بھی ہمارے گھر آتا تو مجھے چپکے سے دیکھتا رہتا تھا۔ میں سوچتی کہ یہ ایسا کیوں کرتا تھا۔ جو کال کرتا تب میں میری ماں سے پوچھتا کہ خالہ جی ہمیرا کیسی ہے، تو میری ماں مجھے بتاتے کہ میرا بیٹا آپ کا بہت پوچھتا ہے کہ ماں جی مجھے کیا پتا ہو، پر میرے دل میں سوچتی کہ یہ مجھے دیکھتا بھی رہتا تھا۔ میرے پاس فون نہ تھا۔ اس نے مجھے ایک دن والد صاحب کے نمبر پر کال کی اور کہا کہ ہمیرا مجھے بہت پسند ہو۔ میرا دل دھک دھک کر شروع رہ گیا۔ والد جی کا موبائل میرے ہاتھ سے نیچے گر گیا۔ میں نے فون اٹھا کر بند کر دیا تاکہ دوبارہ کال نہ جائے۔ ایک دن ماں جی سے بات کر رہا تھا، کہتے کہ ماں جی میری ہمیرا سے بات کروا دیں۔ میں تم سے پھر چونک گئی، پتہ نہیں اس نے میرے ساتھ کیا بات کرنی ہے۔ ماں جی سے میں نے فون پکڑا۔ میں نے کہا ہیلو السلام علیکم۔ اس نے کہا وعلیکم السلام۔ کہتے کہ اس دن کال کی تو آپ نے فون بند کر دیا تھا۔ میں چپ ہو گئی۔ میں نے آہستہ سے کہا کہ آپ نے کیا بات کرنی تھی؟ اس نے مجھ کر ہنس کر کہا جب آپ دوبارہ بات کریں گے تو پھر بتاؤں گا۔ اس نے مجھے کہا میں رات 8 بجے کال کروں گا۔ والد صاحب کا فون اپنے ہاتھ میں۔ رات 8 بجے والد جی فون پکڑا، ابھی فون پکڑا کہ فوراً اس کی کال آ گئی۔ میں نے کہا جی بولیں، کیا بات کرنی تھی؟ کہتے کہ مجھے کچھ کہنا ہے آپ سے۔ میں نے کہا جی کہیں۔ اس نے کہا میں آپ کو بہت پسند کرتا ہوں۔ ہم نے فوراً کال کر دی تھی کہ دوبارہ میرے ساتھ کبھی ایسی بات نہیں کریے گا۔ بعد میں نے سوچا کہ میں نے یہ اچھا کیا کہ برا، کیا مجھے پوری رات نیند نہ آئی۔ وہی خیال میرے ذہن میں گھومتا رہا۔ جیسے ہی صبح کالج آئی اس نے فوراً اس بات کو میرے ساتھ شیئر کیا۔ آج میرے ساتھ کچھ ایسا واقعہ ہوا تھا کہ میں ایک دم سے پریشان ہو گئی تھی۔ اب تم بتاؤ میں کیا کروں؟ میری کزن نے مجھے ایسے پرپوز کیا اور وہ مجھے بہت پسند کرتا تھا۔ وہ کافی ٹائم سے مجھے دیکھتا رہتا، جب بھی میں گھر آتا مجھے کال کرتا تھا۔ میں نے ایک دن تو موبائل بند کر دیا، مگر ماں جی نے میری بات کروائی تو مجھے کہتا رات 8 بجے میرے ساتھ بات کرنا، میں والد صاحب کے نمبر پر کال کروں گا۔ رات 8 بجے میں والد صاحب کا موبائل پکڑ ان کو کال آئی۔ مجھے کہتے کہ میں آپ کو بہت پسند کرتا تھا پر بتانے سے ڈرتا تھا۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ اب مجھے تم بتاؤ میں کیا کروں؟ میں نے کہا کہ آپ بات کریں، اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو آپ اس بات سے کیا کرو۔ پر وہ مجھے کہتے کہ مجھے ڈر لگتا ہے میرے والدین کیا سوچیں گے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا وہ ہمارے گھر آتا تھا۔ جب بھی گھر آتا تو مجھے دیکھتا رہتا۔ پوری رات میں سو جاتی اور وہ مجھے دیکھتا رہتا تھا۔ جب بھی میں اٹھتی تو اس کی آنکھیں کھلی ہوتی۔ وہ اتنی شدت سے محبت کرتا تھا کہ جب بھی والد صاحب سے بات کرتا تھا وہ والدہ کو کہتا خالہ جی میری ہمیرا سے بات کروا دے، تم آج ہی میری بات کروا دیتے تھے۔ ایسے ہی بات کرتے کرتے ہمارے گھر آتے جاتے مجھے دیکھتے رہتے۔ ان کی ادا کی وجہ سے مجھے بھی اس سے محبت ہو گئی تھی۔ ہم دونوں کو ایک دوسرے سے اتنی محبت ہو گئی تھی کہ ہم ایک دوسرے کے بغیر رہ نہ سکتے تھے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ہم ایک دوسرے کے عادی ہوتے گئے۔ ہم دونوں نے فیصلہ کیا کہ ہم گھر والوں سے بات کرتے ہیں۔ جب گھر والوں سے بات کی تو دونوں فیملی سے انکار کر دیا کہ ہم نے نہیں کرنا۔
پر ہم دونوں نے ضد کی کہ یہ ہم نے یہی کروانی تھی۔ لاکھ کوشش کرنے کے بعد اس کی فیملی تو مان گئی تھی پر میری فیملی نہ مانی۔ ہم دونوں بہت پریشان رہتے تھے۔ جب میری فیملی نہ مانی تو میں آہستہ آہستہ اس سے پیچھے ہٹ گئی تھی۔ میں نے فوراً کال کٹ کر دی تھی کہ دوبارہ میرے ساتھ کبھی ایسی بات نہیں کریے گا۔ بعد میں میں نے سوچا کہ میں نے یہ اچھا کیا کہ برا۔ مجھے پوری رات نیند نہ آئی، وہی خیال میرے ذہن میں گھومتا رہا۔ جیسے ہی صبح کالج آئی اس نے فوراً اس بات کو میرے ساتھ شیئر کیا۔ آج میرے ساتھ کچھ ایسا واقعہ ہوا تھا کہ میں ایک دم سے پریشان ہو گئی تھی۔ اب تم بتاؤ میں کیا کروں؟ میرے کزن نے مجھے ایسے ایسے پرپوز کیا اور وہ مجھے بہت پسند کرتا ہے۔ مجھے پوری رات نیند نہ آئی، وہی خیال میرے ذہن میں گھومتا رہا۔ جیسے صبح کال آئی اس نے فوراً اس بات کو میرے ساتھ شیئر کیا۔ آج میرے ساتھ کچھ ایسا واقعہ ہوا تھا کہ میں ایک دم سے پریشان ہو گئی تھی۔ اب تم بتاؤ میں کیا کروں؟ میری کزن نے مجھے ایسے ایسے پرپوز کیا اور وہ مجھے بہت پسند کرتا تھا۔ وہ کافی ٹائم سے مجھے دیکھتا رہتا تھا۔ جب بھی گھر آتا مجھے کال کرتا تھا۔ میں نے ایک دن تو موبائل بند کر دیا، پھر ماں جی نے میری بات کروائی تو مجھے کہتا رات 8 بجے پھر سے کال کرنا، میں والد صاحب کے نمبر پر کال کروں گا۔ رات 8 بجے میں والد صاحب کا موبائل پکڑا، ان کی کال آئی۔ مجھے کہتے کہ میں آپ کو بہت پسند کرتا تھا پر بتانے سے ڈرتا تھا۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ اب مجھے تم بتاؤ میں کیا کروں؟ میں نے کہا کہ آپ بات کریں، اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو آپ اس بات کیا کرو، پر وہ مجھے کہتے کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ میرے والدین کیا سوچیں گے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا وہ ہمارے گھر آتا تھا۔ جب بھی گھر آتا مجھے دیکھتے رہتا، پوری پوری رات میں سو جاتی اور وہ مجھے دیکھتا رہتا تھا۔ جب بھی میں اٹھتی تو اس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہوتی، اتنی شدت سے محبت کرتا کہ جب بھی والد سے بات کرتا تو والد کو کہتا خالہ جی میری ہمارے سے بات کروا دیں، تم آج ہی میری بات کروا دیتے۔ ایسے ہی بات کرتے کرتے وقت گھر آتے مجھے دیکھتے رہتا اور ان ادا کی وجہ سے مجھے بھی ان سے محبت ہو گئی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو بغیر رہ نہیں سکتے تھے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ہم ایک دوسرے کے عادی ہو گئے۔ ہم دونوں نے فیصلہ کیا کہ ہم گھر والوں سے بات کرتے ہیں۔ جب گھر والوں سے بات کی تو دونوں فیملی سے انکار کر دیا کہ ہم نہیں کرنا چاہتے۔ ہم دونوں نے ضد کی کہ ہم نے یہ کہیں کروانی تھی۔ لاکھ کوشش کرنے کے بعد اس کی فیملی تو مان گئی پر میری فیملی نہ مانی۔ ہم دونوں بہت پریشان تھے۔ جب میری فیملی نہ مانی تو میں آہستہ آہستہ آسم سے پیچھے ہٹ گئی۔ آسم یہی کہتا تھا کہ نہیں ہم نے شادی کرنی ہے۔ لاکھوں کوشش کے بعد بھی ہماری شادی نہ ہوئی تھی۔ 3 سال گزرنے کے بعد میرا رشتہ کہیں اور ہو گیا تھا۔ میری شادی کی ڈیٹ طے ہوئی تو آسم کو پتہ چل گیا۔ وہ کہتا کہ نہیں کروانی شادی، پر مجھے اپنے گھر والوں کی عزت پیاری تھی۔ جس دن میری بارات آئی آسم گاڑی لے کر شادی ہال کے باہر ہی کھڑا تھا۔ جب مجھے پتہ لگا تو میں پریشان ہو گئی تھی، پر میرے بھائیوں نے باہر باہر سے اس بات کو بیچ دیا تھا۔ میری شادی کے بعد بہت عرصہ میں اس کو یاد کر کے روتی رہتی تھی، لیکن میرے شوہر کے ساتھ میرا رویہ بہت بدسلوک تھا۔ میں ان کو ٹھیک سے نہ بلاتی تھی، پر پھر بھی وہ مجھے بہت پیار کرتے تھے، لیکن میں ان کو ذرا قدر نہ کرتی تھی۔ میں ہر وقت ان سے لڑتی رہتی تھی۔ خدا مجھے جانتے ہیں اولاد جیسی برکت دے دی تھی۔ وہ میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ گھر میں کوئی بھی بات ہو جاتی تو وہ کہتے کہ میرا کو کچھ نہیں کہنا۔ میں جب ان کا ایسی ہمدردی دیکھتی تو سوچتی تھی کہ یہ مجھے کتنا پیار کرتے ہیں، پر ان کا یہ پیار اور احساس اور ہمدردی دیکھیں مجھے ان کے سے محبت ہو گئی تھی، کیونکہ یہ ہر بات میں میرا ساتھ دیتے تھے۔ گھر والے کچھ کہہ دیتے اور مجھے کچھ کہتے، میں ساتھ ہوں، پریشان نہیں ہونا۔ میرا گھر والوں سے دل اداس ہوتا تو مجھے تبھی گھر لے کے جاتے تھے۔ مجھے کہتے کہ کبھی بھی پریشان ہو تو مجھے بتانا، اور میں خدا کا بہت شکر ادا کرتی تھی کہ پتہ نہیں میرا کون سا دیا میرے کام آیا جو مجھے اتنا اچھا شوہر دیا۔ اس لیے ہمیشہ اللہ کی رضا اور اس کے فیصلوں میں خوش ہونا چاہیے۔ اللہ حافظ۔